بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی کام پارٹ فرسٹ کا ہمارا سبجیکٹ ہے اصول تجارت۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے کامرس کا مفہوم اور وسعت، ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف کامرس۔ کامرس کا مفہوم جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انسانی سرگرمیاں جو ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف پاتے ہیں۔ دکاندار دکان میں بیٹھا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، مزدور مکان کے لیے اینٹیں لا رہا ہے، زاہد اور عبادت گزار بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نظر آتا ہے، ڈاکٹر مریض کو مشورہ دے رہا ہے اور پروفیسر جو ہے وہ طلباء کو پڑھا رہا ہے۔ وہ تمام سرگرمیاں جو انسان اپنی عقل کے مطابق سے انجام دیتا ہے انسانی سرگرمی کہلاتی ہیں۔ معاشرے کے لوگ ویسے تو مختلف کاموں میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ ان کا خاص مقصد ہوتا ہے جن کی تکمیل کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیش نظر ذاتی وقار یا خاندانی شہرت ہوتی ہے، بعض لوگ رضا الہی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سارا جو ہے سرگرمیاں کوئی مادی صلے کے لیے کرتے ہیں۔ مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے انسانی سرگرمیوں کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ وہ نمبر 1 ہماری آتی ہے پیداواری یا معاشی سرگرمیاں، اور نمبر 2 آتی ہیں غیر پیداواری یا غیر معاشی سرگرمیاں۔ پیداواری یا معاشی سرگرمیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹیو اور اکنامک ایکٹیویٹیز۔ پیداواری سرگرمیوں سے مراد انسان کی تمام سرگرمیاں ہیں جن کے عوض اس کو مادی معاوضہ یا صلہ ملتا ہے، جس کی بدولت اشیاء و خدمات کی شکل میں دولت کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر وکیل کی وکالت، تاجر کی تجارت، کسان کی کھیتی باڑی، معلم کا تدریس اور دستکار کی دستکاری سے اشیاء خدمات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو مادی صلہ یا مادی معاوضہ ملتا ہے۔ غیر پیداواری یا غیر معاشی سرگرمیاں نان پروڈکٹیو اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز، انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جن کا مقصد دولت کمانا نہیں ہوتا بلکہ انسانی ہمدردی، سار، قربانی، محبت، اخلاق اور احساس فرض ہو، غیر پیداواری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ مثلاً ضعیفوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، بیماروں کی ذمہ داری اور روحانی سکون کے لیے عبادت وغیرہ کرنا، سب غیر پیداواری اور غیر جو ہے معاشی سرگرمیاں، یعنی ایسی سرگرمیاں جن کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا، جن کا مقصد کوئی مادی صلاح نہیں ہوتا، وہ ہماری غیر کاروباری جو ہے سرگرمیاں کہلاتی ہے۔ پیداواری سرگرمیوں میں ہماری پیداواری سرگرمیاں، ان کو اگر مزید ہم اقسام دیکھیں تو یہ 2 آ جاتی ہیں: غیر کاروباری سرگرمیاں اور کاروباری سرگرمیاں۔ غیر کاروباری سرگرمیاں تمام انسانی سرگرمیاں جو مادی صلے کے لیے کی جائیں، جو پہلے سے طے شدہ ہو، غیر کاروباری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی ہم نے انسان کی تمام سرگرمیاں جن کا معاوضہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے وہ ہماری غیر کاروباری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ مثلا سرکاری ملازمین کی تنخواہ وغیرہ، یہ کیونکہ ان کی تنخواہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے تو یہ ہماری غیر کاروباری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں سے مراد ایسی تمام سرگرمیاں ہیں جو نفع کمانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلا ایک کاشتکار کا اناج پیدا کرنا، ایک صنعت کار کا مصنوعات تیار کرنا، ایک تاجر کا اشیاء فروخت کرنا وغیرہ، کیونکہ کاشتکار، صنعت کار اور تاجر نفع کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں اور یہ نفع پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا۔ نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، بعض کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تمام سرگرمیاں جن کا معاوضہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے وہ ہماری غیر کاروباری سرگرمیاں کہلاتی ہیں، اور ایسی تمام سرگرمیاں جن کا جو ہے معاوضہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا وہ ہماری کاروباری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں کے تحت جو کام کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاروبار۔ کاروبار کی اب ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ کاروبار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اخلاق اور قانون کی حد میں رہتے ہوئے ایسی تمام معاشی سرگرمیاں جن کا مقصد نفع کمانا ہے وہ ہمارا کاروبار کہلاتا ہے۔ ایل ہینسے کہتے ہیں کاروبار ایسا عمل ہے جس میں اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے پیدائش دولت یا اس کا حصول ہو۔ پروفیسر ڈی کلے کہتے ہیں حصول دولت کے لیے اختیار کیے جانے والے تمام مشاغل کاروبار کہلاتے ہیں، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں وہ تمام معاشی مشاغل جن کا مقصد اشیاء خدمات کے ذریعے حصول دولت ہو کاروبار میں شامل ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم کاروبار کی تعریف ایسے کر سکتے ہیں: کاروبار ان سارے افعال پر محیط ہے جس میں فرد واحد یا افراد مل جل کر اشیاء خدمات کی پیداوار اور فروغ میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات اہمیت نہیں چاہیے کہ کاروبار میں انسان کی صرف ایسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو اخلاق اور قانون تقاضوں کے مطابق ہو۔ اس طرح ممنوع اشیاء اور کا کاروبار، سمگلنگ وغیرہ جو ہیں یہ کاروبار میں شامل نہیں ہوتی۔ کاروبار کی خصوصیات کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ کاروبار کی خصوصیت میں نمبر 1 ہے انسانی عمل۔
کاروبار مکمل طور پہ ایک انسانی عمل ہے، کیونکہ منافع حاصل کرنے کے لیے مختلف کام انسان ہی منظم طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اشیاء اور خدمات کا جو ہے اشیاء خدمات، کاروبار میں اشیاء خدمات کی تیاری اور ان کی خرید و فروخت کا کام کیا جاتا ہے۔ اخلاق اور قانونی تقاضے، کاروبار میں اشیاء کی صرف ایسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو اخلاق اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہوں۔ ممنوع اشیاء کی خرید و فروخت وغیرہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی۔ منافع کمانا کاروبار کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے، نفع کمانا ہے۔ کاروبار کے لیے جو بھی ہم سرگرمیاں کرتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نفع کمانا۔ اگر اشیاء خدمات کی تیاری اور ان کی خرید و فروخت کا مقصد نفع کمانا نہ ہو تو وہ کاروبار نہیں کہلاتا ہے۔ سرمایہ ہمارا نیکسٹ جو اس میں ہے خصوصیات کاروبار کی ہے۔ سرمایہ کاروبار کا بنیادی جز ہے۔ سرمایہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے بغیر جو ہے کاروبار شروع کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لین دین میں باقاعدگی، کاروبار میں انسان کی جو سرگرمیاں شامل ہیں اس میں باقاعدگی اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک کسان اپنی ضرورت سے زائد جو ہے گندم منڈی میں فروخت کرتا ہے تو یہ کاروبار نہیں، بلکہ اگر وہی کسان کھیتی باڑی کے علاوہ باقاعدہ منڈی میں اجناس کی فروخت کرتا ہے تو یہ کاروبار کہلاتا ہے۔ کاروبار کے ضروری ہے کہ گاہکوں کی موجودگی بھی ہونی چاہیے۔ کسی بھی کاروبار کی بنیاد گاہک ہوتے ہیں۔ گاہک ہی کاروبار کا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ کاروبار کی فروخت کا عمل اس وقت ممکن ہوتا ہے جب منڈی میں گاہک موجود ہوں۔ ضروریاتی زندگی، کاروبار کے ذریعے ضروریاتی زندگی آسانی سے فراہم کی جا سکتی ہے۔ روزگار کے مواقع، جب بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار جو ہے وہ حاصل کرتا ہے بلکہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تجارتی متوسطین، کاروبار محدود پیمانے پر ہو یا وسیع پیمانے پر ہو، اس کے لیے تجارتی متوسط کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ تجارتی متوسط کے بدولت خرید و فروخت کے معاہدے جو ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ خطرے کا عنصر، کاروبار کو کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا طلب میں کمی، اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور اشیاء کا خراب وغیرہ ہونا اور اشیاء کا تبادلہ۔ کاروبار میں اشیاء و خدمات کا تبادلہ صرف قیمت کے بدلے ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام کاروبار کی جو ہے خصوصیات ہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کاروبار کے مقاصد۔ کاروبار کے مقاصد، کس مقصد کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں؟ کاروبار کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ نفع کمانا ہے۔ کاروبار کا بنیادی مقصد نفع ہے۔ جب بھی کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔ نفع کی امید ہی وہ جذبہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اور کاروبار میں جو نقصان کا ایلیمنٹ ہے اس کو برداشت کرنے کی قابلیت ہے۔ اگر کوئی بھی کاروبار ہو جس سے ہمیں نفع حاصل نہ ہو تو اس کو ہم کاروبار نہیں کہیں گے۔ نمبر 2 ہے روزگار کے مواقع۔ جب بھی کوئی شخص کاروبار شروع کرتا ہے نہ صرف وہ اپنے لیے روزگار جو ہے وہ کا باعث بنتا ہے بلکہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے فراہم کرتا ہے۔ کاروبار شروع کرنے سے نہ صرف کاروبار کرنے والے کو روزگار ملتا ہے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار ملتا ہے۔ نمبر 3 ہے سرمایہ کاری کے مواقع۔ انویسٹمنٹ اپورچونٹی، سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا بھی کاروبار کا ایک مقصد ہے۔ مختلف افراد میں جمع شدہ رقم کی کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے نہ صرف اس کے حفاظت سے نجات حاصل کرتے ہیں بلکہ اس سے وہ خاطر خواہ منافع بھی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے معاشرے کے لیے خدمات۔ کاروبار کا مقصد جو ہے بنیادی مقصد اشیاء کی پیدائش اور اس کی ترسیل ہے۔ جب کاروبار کا مالک اعلیٰ اور بہتر قسم کی اشیاء پیدا کرے گا تو اسے عام صارفین کے ہاتھوں میں موزوں قیمت پر فروخت کرتا ہے تو وہ منافع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے خدمات بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے معاشی ترقی۔ بعض کاروبار شروع کرنے کا مقصد ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ ایسے کاروبار عموماً حکومت کے سرمایے سے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وسائل کا استعمال۔ کاروبار کا ایک ایسا کا مقصد ملک میں موجود قدرتی وسائل اور انسانی وسائل کا بہترین استعمال ہے۔ اور نیکسٹ ہے زر مبادلہ کمانا۔ کاروبار کا ایک اہم مقصد اشیاء برآمد کر کے زر مبادلہ کمانا ہے۔ زر مبادلہ کی بدولت ملک کی معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ موافق، نیکسٹ ہمارا ہے موافق توازن ادائیگی۔ کاروبار کا مقصد برآمدات کو بڑھا کر اور درآمدات کو کم کر کے ملک کے توازن ادائیگیوں کو منافق بنانا ہے۔ نیکسٹ ہے بہتر معیار زندگی۔ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر کے ان کا معیار زندگی بہتر بنانا بھی کاروبار کا مقصد ہے۔ اور ضروریات کی تسکین۔
مختلف شاہ خدمات پیدا کر کے لوگوں کی ضروریات کی تسکین بھی کاروبار کا ایک اہم مقصد ہے۔ تربیت کے مواقع، کاروبار کا ایک مقصد مزدوروں کو تربیت کے مواقع بھی فراہم کرنے ہیں۔ تربیت یافتہ مزدور کاروبار کی کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اجارہ داری کا خاتمہ، بادشاہ کی پیدائش میں عاجز جو ہے وہ اجارہ داری حاصل کر لیتا ہے۔ کاروبار کا مقصد اجارہ داری والی شاہ پیدا کر کے اجارہ داری کا خاتمہ کرنا ہے اور قومی مفاد۔ بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد قومی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، مثلاً دفاعی اسلحہ تیار کرنا وغیرہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کامرس کا مفہوم کے بارے میں۔ ہم نے یہاں انسانی سرگرمیوں کے بارے میں پڑھا۔ انسانی سرگرمیاں دو طرح کی ہوتی ہے، پیداواری یا معاشی، غیر پیداواری۔ پیداواری سرگرمیوں میں بھی ہم نے پڑھا، پیداواری سرگرمیاں ان میں غیر کاروباری اور کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے کاروبار کے بارے میں پڑھا، کاروبار کی خصوصیت کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کاروبار کے مقاصد کے بارے میں پڑھا۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا۔